بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کی تحریک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جس میں پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوری تفصیل سے بتاتے گئے کہ کیسے غلامی کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل اس پہ کیا اور بہت سی غلاموں کو آزاد کیا، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اسی ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی پچھلی احادیث میں، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کیا کیا سٹیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح سے اس کو ختم کیا۔ اب دیکھیے، غلامی کے خاتمے کا ویژن یہ تو آپ پڑھ ہی چکے کہ کیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں اور ہر پروسیس میں آپ نے کس طرح سے کیا، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کا ایک طریقہ بھی بتا دیا تھا، یعنی ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو وہ اپنے آقا کو کہے کہ جناب میں آزادی چاہتا ہوں اور میں اس کی اتنی اماؤنٹ آپ کو پے کرنے کو تیار ہوں، تو وہ پھر مسجد میں وہ چلے جاتے اور لوگوں کو بتا دیتے، اور لوگ اتنی اماؤنٹ فوراً ہی دے دیتے، اور یہ آزادی ان کی ہو جاتی تھی سلسلہ۔ تو اس پورے کے لیے کیا، اور وہ پھر میں نے وہ بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکم دیا کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو خود حکومت کو چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اتنے آزاد کرے، اتنی اماؤنٹ پے کرتے جائیں اور لوگوں کو غلام آزاد کرتے رہے۔ تو اس سب کی ڈسکشن پچھلے لیکچر میں ہماری چل رہی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اس کے لیے پھر عمل بھی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ اب مزید کچھ کیس اسٹڈیز دیکھتے ہیں کہ اس کے اور کیا کیا کیس ہوئے، کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ یعنی یہ کیا بات ہے، اس بات میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے کہ غلام آزاد بھی ہو جاتے تھے تو تب بھی ان کا سٹیٹس نہیں ملتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ بھی آپ غلام کو آزاد کریں تو اس کے ساتھ یہ بھی پوری سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اس غلام کو اپنا سٹیٹس دے۔ تو اب اس کا عمل آپ یہ دیکھیے کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے ہی سردار بلال کو آزاد کیا تھا، کہ بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے اور وہ غلام تھے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے پیمنٹ کر دی، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو وہ سٹیٹس مل گیا کہ خود خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو اپنا سردار ہی کہتے تھے، بلال کو رضی اللہ عنہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے یہ سٹیٹس ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک یہ بھی کیا کہ آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ کا بھی استعمال کیا۔ اس کے لیے آپ یہ کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا مشرکین سے معاملہ دو طرح کا تھا۔ بعض مشرکین اہل حرب تھے
کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے اور مسلمان ان سے جنگ کرتے. حرب بیسیکلی کہتے ہیں جنگ کو، پہلے حرب یعنی جو جنگ کرتے تھے، جنگجو جو ہے. دوسری قسم کے مشرکین اہل عہد تھے، یعنی بہت سے مشرکین ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے. تو نہ تو وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے اور نہ ہی مسلمان ان سے جنگ کرتے. اگر اہل حرب کی کوئی خاتون مسلمانوں کو ہجرت کرتی تو انہیں پیریڈ آنے اور پھر پاک ہونے تک نکاح کا پیغام نہ بھیجا جاتا تھا. جب وہ پاک ہو جاتی تو ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جاتا تھا. اگر نکاح کرنے سے پہلے ان کا خاوند بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ پہنچے تو ان کا رشتہ برقرار رہتا. اور اگر اہل حرب کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں فوراً آزاد کر دیا جاتا اور ان کا سٹیٹس مہاجرین کے برابر ہوتا. اور اگر اہل عہد کے کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتے تو انہیں واپس لوٹایا نہ جاتا، بلکہ ان کی قیمت ان کے مالکان کو بھیج دی جاتی. یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ یہ بھی غلامی کا اس طرح سے بھی حل یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام خاتون یا مرد وہ اگر ان مشرکین کے ساتھ ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح ہجرت کر کے کسی نہ کسی طرح جیسے بھی نکل کے وہ آ گئے مدینہ میں، تو پھر ان کے ساتھ یہ فوراً آزاد ان کو کر دیا جاتا اور ان کا سٹیٹس وہی تھا کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کا جو سٹیٹس تھا سٹیٹس میں، تو وہی سٹیٹس ایک غلام مرد اور خاتون کا بھی وہی سٹیٹس ہو جاتا تھا. اور اس کے لیے کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ان مشرکین کے ساتھ تو جنگ چل رہی. تو جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں جو اہل عہد تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان سے جنگ نہیں ہو رہی اور وہاں کے اگر غلام مرد یا خاتون آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت ان کے مالکان کو ادا کرتے اور یہ غلام مرد اور خواتین یہ آزاد ہو جاتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کا معاہدہ طے پاتے ہوئے دو غلاموں کی آزادی کا اعلان ہوا. جیسے اب یہ کیس اسٹڈی ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے، اب یہ حدیبیہ کا کون سا تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ ہجرت نہیں بلکہ وہ صرف عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے، تو اہل مکہ کے ساتھ تو 3 جنگیں ہو چکی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا تھا اور پھر حدیبیہ کی جگہ پہ آپ رک گئے تھے. تو یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں جی آپ یہ ان کنڈیشن پہ آپ اگر ایگری ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگلے سال آپ عمرہ کر لیجئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پھر سائن کر لیا تھا ان سے. تو یہ وہ کیس تھا. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے اہل مکہ کے 2 غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے مالکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا کہ اے محمد خدا کی قسم یہ آپ کے دین سے رغبت کے باعث آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ محض آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے مالک سے درست کہہ رہے ہو تو آپ اسے واپس بھیجنے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے گروہ قریش، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام یعنی غلامی کو برقرار رکھنے سے اس وقت تک باز نہ ہو جائیں گے جب تک اللہ عز و جل آپ کی طرف کسی ایسے کو نہ بھیجے جو آپ کے گردنوں پر اس کی پاداش میں ضرب لگائے. پھر آپ نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے. ہاں یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا تو اس کے بعد پھر یہی تھا کہ اب جناب اگر اس کا کنڈیشن یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جناب مکہ سے اگر کوئی نکل کے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا اور اسی طرح مدینہ سے کوئی نکل کے
مکہ آیا تو اس کو بھی ہم واپس کر دیں گے. تو معاہدہ یہی تھا. تو یہ 2 سال ایسا ہی رہا، لیکن پھر خود اہل مکہ نے اسی معاہدے پر عمل نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی ایک پھر باقاعدہ ایک ملٹری ایکشن کیا اور پھر مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ کے، اور پھر سارے غلاموں کو آزاد بھی کر دیا. اب طائف کے محاصرے پہ ایک کیس دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا تھا، تو ان کے غلاموں میں سے ان غلاموں کو جو مسلمان کی طرف آ گئے تھے انہیں آزاد فرما دیا تھا. ایک نان مسلم اسکالر ولیم میور، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تنقید کی ایک بک لکھی تھی، دا لائف آف محمد، تو اس میں پھر اسی کیس کو وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے محصورین کے پاس ایک اعلان بھیجا جس سے وہ لوگ بہت ناراض ہوئے. اس اعلان کا مضمون یہ تھا کہ اگر شہر سے کوئی غلام ہمارے پاس آئے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. تقریباً 20 غلاموں نے اس اعلان سے فائدہ اٹھایا اور وہ اپنی آزادی دینے والے کے سچے اور بہادر پیرو ثابت ہوئے. اب یہ طائف کا ایک کیس تھا، لیکن اور جگہوں پہ بھی جب بھی کسی اور قبیلے کے ساتھ جب بھی یہ جنگ ہوتی تھی تو اس کے جو غلام نکل کے آ جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیتے تھے. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل اس طرح سے کراتے تھے. اسی طرح عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو غلام لے گئے تو ان میں سے میں بھی تھا. تو یہ عبداللہ صاحب بھی کوئی غلام تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی تھا اور بھی تھے. تو جب سب غلام ان کے سامنے پیش کیے گئے تو ان سے ہٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ سب غلام بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پوچھا، آپ نے کس کے لیے نماز پڑھی ہے؟ سب بولے اللہ کے لیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ اسی کے لیے آزاد ہو گئے اور ان کو آزاد کر دیا. اچھا، یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو لائے باقی خلوص کے ساتھ ایمان لایا ہے یا پھر وہ محض ایک طرح کے بھاگ کے تو وہ آئے ہوئے. تو اس لیے انہوں نے نماز اسی لیے کی تاکہ یہ پتہ چلا کہ واقعی اللہ کے لیے کیا، تو اس کا مطلب وہ ایک خلوص پر نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ابن شہاب زہری جو کہ کوئی اوتھینٹک اسکالر نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ اس میں بیان کیا کہ مسلمانوں میں یہ معمول کی بات تھی کہ مسلمان کو غیر مسلم کا غلام نہیں بنتے دیا جاتا تھا. یعنی اگر ایک مسلمان اس کو کسی نے اغوا کر لیا تو مسلمان پھر یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ اس کی پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کروا لیتے تھے. اسی طرح ایک جارج بش 19ویں صدی کے ایک اسکالر وہ ہے. تو یہ جارج بش ایک تو وہ ہے نا کہ جو امریکہ کے صدر بنے، وہ نہیں بلکہ یہ ایک پہلے اسکالر تھے. تو انہوں نے بھی ایک بک میں لکھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ it has hence become a standing rule among his followers always to grant their freedom to such of their slaves as embrace the religion of the prophet. تو انہوں نے بھی یہ جارج بش صاحب نے بھی لائف آف محمد ایک بک انہوں نے لکھی. جیم وڈنی بھی ایک اسکالر ہیں جو کرسچین اسکالر ہیں. تو ان کی بک ہے دا جینیسس آف ایوولوشن آف اسلام اینڈ جودیو مینز یہودی جیوز اور کرسچینٹی. اس میں انہوں نے وہی بیان کرتے ہیں دا ایبسولوٹ ایکوالٹی آف آل مین
In theory, at least, it knows neither high nor low, rich nor poor. All stand up the same level. The strong tie of a common brotherhood caste disappears at its touch. Early Christianity possessed somewhat of this, yet not to the same degree. La ilaha illallah, and the slave was free. تو یہ جو انہوں نے کرسچینٹی کا جو فرمایا یہ انہوں نے اگلے دور کا کہا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ جو بھی ایمان لاتے تو پھر اچھا ان کا سٹیٹس پھر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے ایک غلام ہے تو وہ اگر مسجد میں پہلے آیا تو وہ اگلی رکعت میں سب سے آگے وہی کھڑے ہوتے تھے. تو یہ سٹیٹس ایسا تھا. تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا. اچھا اب آئیے سٹیٹس کے معاملے پہ کہ یہ ایک ایشو تھا کہ ظاہر ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی اور جتنے بھی انیتھیکل لوگ تھے تو وہ مالکان اپنے امپلائیز کا استحصال کرتے تھے، یعنی کام زیادہ کرواؤ اور سیلری کم دو. تو یہ دیکھیے تو ہمارے زمانے میں بھی آج کل آپ کو کیس مل ہی جاتے ہیں. تو غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہی چلتا تھا کہ وہ جو آقا ہے اس سے سخت مزدوری کرتا اور اگلے کو غلام کو کیا دینا ہے کہ بس کھانا ہی دینا ہے، اور کھانا بھی بس اتنا ہی دینا ہے کہ اس کا سٹیمنا رہے اور اگلا کام کرتا رہے. تو یہ عادت تھی. پھر اسی طرح ڈاکہ زنی اور اس طرح کا یہ معاملات یہ کرنا، اور پھر کئی ایسے بھی تھے کہ جو غلام کو دیکھا کہ یار وہ اب کسی کام کے قابل نہیں رہے تو ان کو لے کے چلو بھی تم یہاں کے بھیک مانگو، اور لے کے رقم اگلے نے لے لینی. تو آقا جو ہے اس طرح سے لے لیتا تھا. اچھا اب یہ بھی ہوتا تھا کہ بندہ آزاد ہو بھی گیا غلام تو تب بھی اس کا سٹیٹس وہی رہتا تھا کہ جو وہ ایک پرانا غلام، یعنی ایک طرح کا ایسے ہی جیسے آج کل کے کلچر میں دیکھیں کہ جیسے ایک غریب آدمی کو اس کا وہ سٹیٹس نہیں ملتا، تو وہی صورتحال تھی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر کیا کیا عمل کیے، غلاموں کی عزت نفس سے متعلق اصلاحات اس کے لیے کیے، اصلاح اس کے لیے فرمائی اور لوگوں کو دیا. اور اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے آپ سب کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، اس کے بعد محض تعارف کے لیے آپ کی قومیں اور قبیلے بنا دیے. آپ سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے کہ جو اس سے زیادہ خبردار ہونے والا ہو. بے شک اللہ علیم و خبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈیپتھ کے ساتھ ایک ایک علم کو، ہر ایک کے ذہن کو جانتا ہے اچھی طرح. تو ہر آدمی کو اپنے اس کی نیت اور اس کی نیکی کے لحاظ سے ہی اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے حضور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے سب سے بڑے اجتماع جو اپنے غالباً آخری حج میں کیا تھا، آپ نے فرمایا انسانوں آپ سب ایک ہی رب کے بندے اور ایک ہی والد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے زیادہ خبردار ہونے والا ہو. کسی عربی کو
اجمی پر سوائے تقوی کے اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی ظاہر تھا کہ عرب لوگ اپنے آپ کو بڑا سٹیٹس اچھا سمجھتے تھے. اجمی کا مطلب کہ نان عرب تو اس کا سٹیٹس بہت ہی چھوٹا لیول کا کرتے تھے، اور اسی کے غلام بھی بہت سے آ جاتے تھے کہ جیسے بلال رضی اللہ عنہ جو کہ افریقی تھے تو ان کا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایکسپلین ہر ٹائم پہ کرتے رہے، اور یہ آخری حج میں بھی آپ نے فرمایا. اب بخاری کی ایک روایت ہے، یہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اپنے غلام سے یہ نہ کہے کہ اپنے رب کا کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کرواؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، بلکہ یہ کہو کہ میرے سردار یا میرے مولا. اسی طرح آپ میں سے کوئی اپنے غلام کو اپنا بندہ یا بندی بالکل نہ کہے، بلکہ اسے میرا بیٹا، میری بیٹی یا میرا لڑکا کہیں، بس اس سے زیادہ کوئی سٹیٹس اپنا رکھے. یعنی جو ایگزسٹنگ غلام تھے تو اس میں فرمایا کہ بھی اچھا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو آقا تھے وہ کہتے تھے کہ بھی غلام کو کہنا ہاں بھائی تم مجھے رب کو، تو اس طرح کا سٹیٹس تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو آپ نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ لفظ بالکل نہیں کہنا، بلکہ ان کو اپنا بیٹا اور بیٹی کی طرح ہی آپ ٹریٹ کریں، یعنی اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہدایت فرمائی کہ الفاظ میں معنی ادا کریں کہ تکبر سے پاک ہو، تو عربی میں لفظ تھا غلام. غلام کا مطلب ہے لڑکا، عربی میں تو یہ ہوتا تھا. تو ملکیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ لفظ عبد کا ہے. عبد کا مطلب آپ بندہ، تو یہ نہ کہیں. تو اس کے لیے لفظ الفتی یعنی میرا بیٹا، یا غلام یعنی لڑکا، بھی آپ لڑکے ہو گئے، جاریہ یعنی لڑکی، اس طرح کا لفظ ہی استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکولوجیکلی لوگوں کو بتایا کہ بھی اب لفظ اپنا صحیح یوز کریں. اچھا، غلاموں سے حسن سلوک بھی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی آپ اچھی طرح سے ان کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ کی عبادت کیجیے، اس کے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں. والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں، ساتھ والے پڑوسیوں، دیگر ساتھوں، مسافروں اور غلاموں سے اچھا سلوک کریں. اللہ کسی غرور کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے تو وہ پھر سمجھنے لگے اور وہ پھر یہ سٹیٹس اس کے لیے کرنے لگے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ پہنچا تھا اور آپ کی روح نکالی جا رہی تھی. اب انس رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی والدہ نے انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رکھا تھا تاکہ وہ ریگولر پڑھتے جائیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو اس کو انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کہ آپ کی روح نکالی جا رہی ہے. تو اس وقت آپ نے وصیت فرمائی تھی نماز اور آپ کے غلام ان کا خیال کریں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنی نماز اور غلاموں کا خیال آپ کیجیے گا، یعنی ان کو آزادی آپ اتنی کیجیے گا. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، غلاموں کی بنیادی ضروریات اور ان کے کام کا بوجھ لادنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایکسپلین مختلف ٹائم میں لوگوں کو سمجھاتے رہے. اب جیسے کہ یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کے لیے دستور کے مطابق کھانا اور لباس کی فراہمی مالک کی ذمہ داری ہے. اس پر کام کا بوجھ صرف اتنا ہی لادا جائے گا جتنا اس میں طاقت ہو. یعنی
غلام میں ظاہر ہے کہ اس کی صحت جتنی ہے، جتنا اس میں صلاحیت ہے، بس اتنی ان سے کام کروائیں، لیکن کھانا اور لباس کی رسپانسبلٹی مالک پہ ہے، اور اگر مالک نہ دے تو پھر تو وہ غلام آزاد اس معاملے پہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی وقت بھی آپ کے گھر پہ جا کے بتا دیتے اور آپ وہ فوراً ٹھیک کروا لیتے تھے۔ اس کے لیے یہ اب دیکھیے کہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہے۔ معرور بن سعید ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوران سفر ربضہ کے علاقے سے گزرے تو اس وقت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک چادر انہوں نے اڑی ہوئی ہے اور ان کا غلام ان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی سیم وہی چادر ہی ویسی پہنی ہوئی ہے۔ اب عربوں کے ہاں یہ اسٹیٹس کپڑوں کا بہت تھا، یعنی جو اچھے کپڑے وہ آقا رکھتے تھے اور بہت ہی سستے قسم کے کپڑے جو ہے وہی غلام کو دینی ہوتی تھی۔ یہ دیکھا کہ جی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جیسا ہے، سیم وہی چادر ان کے غلام نے بھی پہنی ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے آ کے پوچھا ابو ذر اگر آپ یہ دونوں چادریں لے لیتے تو آپ کا لباس صحیح پورا ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں اور میرے اس بھائی میں کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، ان کی والدہ عجمی تھی، یعنی نان عرب تھی، میں نے ان کی والدہ کی وجہ سے بس ایک تانا دے دیا تھا، انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ جب میں آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو ذر آپ میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے تو اس کے ماں باپ کو برا کہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ میں سے جاہلیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے کہ اگر آپ کوئی برا کہے تو آپ میں سے اسے نہ کہیں، اسے ہی کہیں، اس کے ماں باپ کو بالکل نہ کہیں۔ یہ غلام تو آپ کے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت کیا ہوا ہے، انہیں وہی کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں اور انہیں وہی لباس پہنائیں جو آپ خود پہنتے ہیں، اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ دلا دیں کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو، اور اگر کام سخت ہو تو پھر اس کے ساتھ خود اس کی مدد بھی آپ کریں، آپ بھی کڑے ہوں کریں کام۔ تو ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تربیت اس طرح کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کی عادت سے ایک اپنے غلام کو اس طرح سے ایک کوئی تانا ہی کہہ دیا تھا، تو غلام نے آ کے وہی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ وہی کپڑے اور کھانا وہی کھلاتے رہے کہ جو ان کے غلاموں کے تھے۔ اور پھر اب ظاہر ہے کہ عربوں میں بڑی وہ حیرت ہوئی دیکھ کی، پوچھا کہ جناب بھائی آپ دو چادریں پہنتے تو وہ آپ کے لیے تو پورا ایک کپڑا ہوتا آپ کا، ابھی آپ نے آدھا پہنا ہوا ہے اور یہ کیا ہے؟ تو یہ دوسرے تو آپ نے یہ پھر وجہ بتائی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی تربیت کی تھی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک یہ کیس ہے۔ ایمن کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ نے قطر یعنی یمن کا ایک کھردرا کپڑا پہنا ہوا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ تو آپ فرمانے لگی میری اس لڑکی کو بھی دیکھو بھائی، یہ اس لباس کو گھر میں پہننا پسند نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ایک ہی شرٹ جو ہے نا یہی تھی، مدینہ میں جس خاتون کی بھی شادی ہوتی تو وہ مجھ سے اس شرٹ کو ادھار بھی مانگ لیتی ہوتی تھی شادی کے لیے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک غالباً ایک غلام لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکی پسند نہیں کر رہی کپڑے کو، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کھردرا کپڑا خود پہنا ہوا تھا، لیکن غلام لڑکی کو کوئی زبردستی نہیں کیا کہ نہیں تم بھی پہنو یہ۔ اور آپ نے وہ بھی بتایا کہ بھی دیکھو اور خواتین بھی میری
ایسی شرٹ ہی جو ہے نا وہ خاتون شادی کے وقت پہ بھی مجھ سے ادھار پہن کے وہ پھر دے بھی دیتی تھی واپس مجھے. تو لیکن یہ دیکھو یہ جو لڑکی ہے یہ پسند نہیں کر رہی اسے. یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس تھا. اب غلاموں پہ کام کا بوجھ لادنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی کہ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے خادم کے کام میں کمی کرتا ہے اسے اس کا اجر اسے اعمال کے وزن کے وقت ملے گا اسے. یعنی اپنی جو بھی اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آخرت میں تو آپ کو اس سے ڈبل آپ کو مل جائے گا کہ اپنے غلام پہ بوجھ آپ نے کم کیا. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹس ایسے بننے لگا. پھر بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے خود حکومت کی رسپانسبلٹی. اس کو آپ یہ دیکھیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر ہفتے کے دن مدینہ سے گرد و نواح میں یہ کرتے تھے کہ کھیتوں میں چلے جاتے اور اگر کوئی ایسا غلام مل جاتا جس پر طاقت سے بڑھ کر کام نظر آ رہا ہے آپ اس کا بوجھ کم کروا دیتے تھے، روک دیتے تھے. اس کے جو بھی اونر ہے کہ نہیں بھی اتنا وزن نہیں کرو، کم کرو. یہ عمر رضی اللہ عنہ غالباً کہ جب وہ خود خلیفہ تھے یا نہ بھی ہوں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ان کو وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تو وہ چلاتے تھے تو وہ خود اسی طرح لے جا کے ہر طرف چیک کرتے ہوتے تھے. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں لیکچر میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی لونڈیاں کوئی ہنر نہ جانتی ہوں تو انہیں کمانے کے لیے آپ زبردستی نہ کروائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر عصمت فروشی کرنا شروع کر دیں گی. ظاہر ہے کہ پھر تو وہ طوائف بن سکتی ہیں. وہ تو بچوں کو بھی کمانے کے لیے مت کہیں کیونکہ اگر انہیں روزگار نہ ملے تو وہ پھر بچے چوری کر لیں گے. ان سے مہربانی کا سلوک کیجیے کیونکہ اللہ نے آپ سے مہربانی کی ہے. آپ پر یہ لازم ہے کہ انہیں خوراک اور علاج کی سہولیات معیار مہیا آپ کریں. آپ رسپانسبل ہیں اس کے لیے. اب دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ ان کا لیکچر ہوگا تو اس وقت وہ خود خلیفہ ہوں گے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ غلام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی کو کوئی چیز دے یا مالک کا غلام آزاد کرے یا اس میں سے صدقہ کرے. لیکن اسے دستور یعنی اچھے ایتھکس کے مطابق اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خوراک اور کپڑا لینے کا حق حاصل ہے. یعنی غلام جو ہے وہ بھی تو اسی فیملی کا حصہ ہے تو وہ اپنا خوراک کپڑا وہ لے سکتا اپنے آقا کے اس سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی اور کو نہ دے، بس وہ خود اپنے لیے وہ یوز کر سکتا ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن حاتب جو غالباً تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حاتب کے ایک غلام نے بنو مزینہ یہ ایک اور قبیلہ تھا تو اس کے کسی شخص کی اونٹنی چرا کر اسے ذبح کر کے کھا لیا. اب یہ غلام نے ایک غلطی کر لی. غلطی کیا کی کہ دوسرے قبیلے کی کسی بندے کی اونٹنی پکڑ کے ذبح کر کے کھا پی گیا بیٹا. تو اب یہ مقدمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لایا گیا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے قصیر بن الصلت کو اس غلام کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. لیکن پھر آپ آقا سے ارشاد فرمایا بھی ایک منٹ ٹھہرو، یہ بتاؤ مجھے لگتا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر ایسا جرمانہ عائد کروں گا کہ جو تمہیں ناگوار رہے گا. اس کے بعد بنو مزینہ کا وہ جو اونر تھا جو اس اونٹنی کا، اسے پوچھا آپ کی اونٹنی کی قیمت کیا ہے؟ تو بندے نے بتایا کہ ابھی واللہ میں نے اس کی 400 درہم تک کی قیمت بھی میں نے انکار کی تھی، میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے پھر آقا سے فرمایا اس کو 800 درہم آپ تم ادا کرو، اس لیے کہ تم صحیح طرح سے غلام کو کھانا نہیں کھلاتے رہے تو اس لیے اس نے یہ چوری کی ہے. تو اس غلام پہ پھر اس کا ہاتھ کاٹنے کا روک دیا اس کی سزا، اور سزا پڑ گئی اس کے آقا کو
کہ چلو تم 10,000 درہم ادا کرو جس کی اونٹنی تمہارے غلام نے چوری کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ارشاد دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا کوئی خادم کھانا پکائے اور اسے لے کر آپ کے پاس آئے تو چونکہ اس نے کھانا پکانے کے لیے تپش اور دھواں برداشت کیا اس وجہ سے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو پھر اپنے ہاتھ میں اس کے لیے کم از کم 1-2 لقمے بھی، وہ تو کم از کم اتنے تو ادا کرو. اب ظاہر ہے کہ خادم چاہے وہ امپلائی ہو یا غلام ہو جو بھی ہو، تو اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تربیت اس طرح سے کرتے ہوتے تھے. یعنی اس غلام کو اپنے ساتھ برابر رکھ کے اپنی سیٹ پہ وہیں پہ بیٹھ کے ان کو کھانا کھلائے، اور اگر کھانا ہی کام ہے تو چلو 1-2 لقمے تو ضرور کھلایا. اتنا اس میں فرمایا. اب غلاموں کے حقوق ایسے تھے کہ 3 غلاموں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر ایک کو سالانہ 3,000 درہم دیا کرتے تھے. یعنی یہ بدر کے زمانے پر جو ایمان لائے تھے تو ان کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک باقاعدہ سیلری طے کی ہوئی تھی، تو ہر غلام کو 3,000 درہم، یہ اینول سیلری. اور یہ اینول کا مطلب ہے کہ آپ مہینے کے حساب سے خود ہی کیلکولیٹ کر لیں 12 سے، لیکن وہ بھی اتنی ہوتی تھی کہ ان کے لیے بہت اچھی لائف سٹائل اچھا گزر سکتا. اب درہم کتنے تھے؟ یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے. اسی طرح عثمان اور علی رضی اللہ عنہما اپنے ادوار میں لوگوں کی، غلاموں کے، ان کی ضروریات کا سامان پہنچایا خود کرتے تھے. یعنی اب وہ غلام پر نہیں بلکہ خود حکمران پر رسپانسبلٹی تھی کہ لے جا کے ان کو دو یہاں پہ. اچھا، اب ہوا یہ کہ غلامی جب اتنے آزاد ہونے لگے تو غلام کم ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ غلام کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ 40,000 درہم اتنی بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ غلاموں کی تعداد اتنی کم ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اب وہ پہ بندے نہیں ملتے تھے کہ جو ان کی مزدوری کر سکے. اب دیکھیے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے 1,000 غلام تھے جو انہیں خراج ادا کیا کرتے تھے. خراج کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایگریکلچر کا کام وہ کرتے تھے تو وہاں سے اتنی اماؤنٹ وہ آتی تھی. اس خراج میں سے کوئی رقم ان کے گھر میں داخل نہ ہوتی تھی، یعنی وہ سب کے سب رقم انہی غلاموں کو اور دیگر غرباء پہ خرچ کرتے تھے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سابقہ غلام، یعنی ان سے پہلے کے غلام تھے، اب تو آزاد تھے، درہم ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ پر روزانہ 1 درہم کا خراج مقرر کیا تھا کہ بھی 1 درہم ڈیلی تم کما کر لاؤ رقم. تو ایک دن میں نے یہ درہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا اور اپنے آقا کا حق انہی کو ادا کرو بھائی. یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ غلام جو ہے وہ زیادہ کما لیا ہوگا، تبھی انہوں نے کو ایک طرح کا گفٹ کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا نہیں بھی آپ کو آقا کو ہی دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو سوار ہے اور اس کا غلام اس کے پیچھے دوڑتا ہوا پیدل بھاگ رہا ہے. انہوں نے فرمایا عبداللہ رکے، اسے بھی آپ سوار کریں، یہ بھی بھائی ہے، تمہارے اندر جو روح ہے یہی روح اسی تمہارے غلام ہے بھی، ان کو بھی سیم اسی سٹیٹس پہ اپنی سواری پر یہ رکھ رہے ہیں آپ. اچھا، تشدد ہوتا تھا پہلے غلاموں کو، یعنی اس کو بے شک وہ قتل کریں غلام کو یا اس کو ماریں یا اس کو جو مرضی تشدد کرنا کریں، یا آزاد ہوتا، اجازت ہوتی تھی سب کو. لیکن اب ہوا یہ معاملہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا تو دیکھا تو ان کے پیٹھ پر چوٹ کا نشان تھا. انہوں نے پوچھا اس سے بھی
کیا میں نے آپ کو کچھ تکلیف دی ہے؟ وہ کہا نہیں جناب. آپ نے فرمایا لیکن پھر بھی آپ آزاد ہو. اس کے بعد زمین میں سے کوئی چیز لکڑی وغیرہ اٹھا کر فرمایا مجھے اس کے وزن کے برابر بھی اجر نہیں ملا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ جو بھی غلام کو بغیر کسی جرم کے سزا دے یا اسے تھپڑ مار دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کرے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اپنے غلام میں جو چوٹ تھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مزدوری میں کوئی پتھر گر گیا ہوگا یا کچھ ایسا ہو کے، لیکن اسی پہ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسے ہی اسی بیس پہ ہی آزاد کر دیا تھا غلام کو. اب یہ دیکھیے اسی طرح ابو موسیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی بات پر اپنے غلام کو مار رہا تھا. ظاہر غلام نے کوئی غلطی کی ہوگی، تو اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے جتنی آپ اس غلام پر طاقت رکھتے ہیں. تو وہ گھبرا گئے، یہ کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی. پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کے لیے میں نے اسی غلام کو فوراً آزاد کر لیا. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ آپ کو جلا ڈالتی، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کو ٹچ ضرور کر دیتی. تو اب ذرا دیکھیے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ غلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اسی پہ وہ مارے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو فوراً روک دیا ان کو. تو دیکھیے کہ اس کا پھر رزلٹ بھی ایسا بنتا رہا. ایک اور حدیث میں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پہ ظلم کرتے ہوئے اسے مارا تو اس سے قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو روح زمبا نے اپنے غلام ایک لونڈی کے ساتھ مشغول پایا تو انہوں نے اس کی ناک کاٹ دی. اس کی جو ہے اب ظاہر ہے کہ وہ غلام جو ہے کسی لونڈی کا پکڑ کے تو اپنا کوئی سیکس شروع ہوئی تھی تو اسی پہ ناک کاٹی. تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا. آپ نے فرمایا اس نے کیا کیا؟ وہ پورا بتایا کہ جناب یہ زمبا کا جو غلام ہے نا اس نے یہ حرکت کی. آپ نے زمبا کو بلایا، فرمایا آپ نے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس کے بعد آپ نے غلام سے فرمایا کہ آپ تو جائیں، آپ آزاد ہو گئے. اس سے ساتھ ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ولا کا رشتہ کس سے قائم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مسلمانوں کو وصیت فرمائی. اچھا اب یہ ولا کیا تھی؟ یہ دلچسپ کیس تھا کہ غلام جو آزاد ہوتا تھا تو اس کو ولا یعنی ولی اس کا بنا دیتے تھے اپنے آزاد کرنے والے آقا کے ساتھ. یعنی کیا مطلب کہ وہ فیملی کا حصہ بن جاتے تھے آزاد ہوتے ہی. یعنی اس سے پہلے بھی وہ تھے لیکن آزاد ہونے کے بعد پھر ان کو سٹیٹس اچھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ بھی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ جناب اب یہ غلام آزاد ہو گئے لیکن آپ کی فیملی کا حصہ وہ ہوں گے، اور ان کو پھر کیا ہوگا کہ اب پرانا آقا وہ فوت ہو تو وراثت اس آزاد غلام کو بھی ملے گی. اسی طرح آزاد غلام جب فوت ہوگا تو اس کی جو ہے وصیت کے لحاظ سے وہ بھی مل جائے گا اپنے آقا کو جو پہلا آقا تھا جس نے آزاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا حصہ بنایا تھا. تو پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ کی وراثت سے مجھے بھی تو کچھ ملے گا نا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی میں آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کی اخراجات کے لیے وظیفہ آپ کی سیلری میں جاری کروں گا.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ وہ حکمران بنے تو وہ پھر وہی سیلری کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو جو سیلری طے کی تھی کہ اتنی ضرور دینی ہے تو اتنی ہی پھر ان غلام کو بھی دیتے رہے۔ اچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہی غلام پھر آ گئے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ جی میں مصر جانا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر کو بھی پورا آرڈر کر دیا کہ اسی سرکاری زمین ان کو دے دیں تاکہ یہ کاشت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست وہ کر سکیں۔ تو یہ اب دیکھیں اس طرح سے یہ سٹیٹس ایسے ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ تو آپ ذرا خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے غلام کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا چلنے لگا۔ تو جناب یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر آپ مزید دیکھیے تشدد زدہ غلاموں سے متعلق صحابہ کرام کی حساسیت، یعنی کتنے اس کے ایکٹیو اس معاملے میں رہے، یعنی اب تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو ابو سعید بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی کو اس کے آقا نے تھپڑ مارا تو سعید ان سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے؟ مجھے دیکھو میرے 7 بھائی تھے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا، ہم میں سے ایک نے اسے تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، تبھی اب آپ نے اس کو اب لونڈی کو اس طرح سے مارا تھپڑ، اب آزاد کرو اسے۔ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بھی تشدد بھی اگر ہوا تو اس پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جب تک تھی تو تب تک تو آپ خود کروا دیتے تھے آزاد، پھر آپ کے صحابہ کرام کی حکومت رہی تو وہ بھی اسی طرح آزاد کر لیتے تھے، اور پھر اگلی جنریشن میں پھر کبھی رہا عمل کبھی نہیں بھی رہا۔ ظاہر ہے کہ انحراف ہمارے ہاں بھی ہوئے تو وہ بھی ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب تک یہ حکومت چلاتے رہے تو پھر یہ اچھا ہی رہا معاملہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی لائی گئی جسے اس کے مالک نے جلتی ہوئی لکڑی وغیرہ سے مارا تھا تو انہوں نے اسے فوراً آزاد کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اس آقا کو 100 کوڑے بھی مارے کہ ابھی مارا کیوں تھا تم اس پہ، اور پھر لونڈی کو آزاد بھی کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی کیس ہوا، آپ نے اسی طرح غلام آزاد کیا، یعنی غلام پہ اچھا یہ آ گیا جسمانی تشدد اگر کیا، اگر سائیکولوجیکلی تشدد کیا تو پھر وہ کیس بھی دیکھ لیں۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر الزام لگایا تو وہ اس الزام سے بری ہے، تو اسے قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس نے سچ کہا۔ یعنی اگر اپنے غلام پر کوئی الزام بھی لگایا تو اللہ تعالیٰ اس آقا کو پکڑ لے گا وہاں پہ۔ تو اب یہ سائیکولوجیکلی بھی ان کو بتانے کے لیے کہ بھی اب تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو اس سے آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا غلاموں کی ازدواجی حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ میں سے جو مرد و خاتون مجرد ہو یعنی جوان ہو ان کی شادیاں کر دیا کرے، اور آپ کی لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہو صالح ہوں تو ان کے نکاح بھی کروا لیا کرے، اگر وہ غریب ہو تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی
کر دے گا، اللہ بڑی وسعت اور علم والا ہے۔ یعنی یہ بھی حکم دیا کہ بھی غلام اور لونڈیوں کی آپس میں شادیاں کرواؤ تاکہ ان کا سٹیٹس بھی رہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں حکم ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان۔ جو شخص آپ میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان خواتین سے شادی کر سکے تو آپ ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی کر لیں کہ جو آپ کی ملکیت میں ہو، یعنی جو غلام ہو اور مومن ہو۔ اللہ آپ کا ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیں اور معروف طریقے سے ان کا مہر بھی انہیں ادا کریں تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی اور چوری چھپے آشنائی سے بچ سکیں۔ ظاہر ہے کہ اب وہ لونڈیاں جو ہیں وہ طوائف جیسی بن جاتی تھیں تو اور یہ رسک تھا کہ فیوچر میں بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اہل ایمان کو کہ بھی آپ اگر آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے اتنا یا آپ کو فائنینشیل یہ پوزیشن نہیں ہے تو آپ غلام خواتین سے شادی کریں اور اس کے لیے مہر بھی وہ ادا کریں تاکہ کہ باقاعدہ وہ بھی ایک باقاعدہ اسٹیٹس کی طرح سے ان کا اسٹیٹس بھی وہی ہو جائے کہ جو آزاد خاتون کی جو اسٹیٹس ہے۔ اچھا، پھر طلاق کا حق بھی صرف اور صرف غلام کو دیا اس کے لیے، یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آقا نے اگر لونڈی کی اگر شادی کروائی ہے پھر وہ جب اس کا دل چاہتا تو وہ جناب اگلی کا وہ نکاح جو ہے اس کو کینسل کروا دینا، اگلی کو طلاق کروا کے، اور وہ اس سے چاہے اپنا خود یوز کرنا چاہ رہا ہو سیکس کو یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرانا چاہ رہا ہو تو ایسی حرکت کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے غلام کو شادی کرنے کی اجازت دی تو اب اس طلاق کا معاملہ اس غلام کے ہاتھ ہی میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو طلاق کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی ہر غلام بھی ابھی بنا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کا سٹیٹس وہی ہے کہ جو ایک نارمل آدمی کا جیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام تھے تو ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھی، انہوں نے انہیں 2 مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع کرنے کا یعنی کینسل کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے معاملے کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کی عدالت میں لے گئے تو وہ ان سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو ان کا ملاقات سیڑھیوں کے نزدیک ان سے ہوئی۔ اس وقت وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جلدی جا رہے تھے تو انہوں نے بتایا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ وہ سب آپ کے لیے حرام ہے اور اب آپ کے لیے حرام ہے۔ یعنی وہ کیا تھا کہ ایک تیسری طلاق دے دی تھی غلام نے، تو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ یہ ختم کینسل معاملہ، کیونکہ تیسری بار آپ نے دے دی تو پھر معاملہ ختم۔ وہی کہ جو ایک بالکل نارمل جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تو ویسا ہی اس میں چلے۔ ایک دلچسپ کیس ایک غلام کا تھا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھیں اور ان کی خاوند تھے ان کے مغیث، اور مغیث جو ہے وہ ایک سیاہ فام یعنی بلیک کلر کے وہ تھے
اب ظاہر ہے کہ وہ غلام اور یہ لونڈی ان کی شادی ہوئی تھی، تو میں گویا بھی دیکھ رہا ہوں کہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر رہی ہے۔ یعنی اصل کیا ہوا تھا معاملہ کہ ہر لونڈی خاتون جس کے آقا نے کہیں اس کی شادی کہیں پہ کروائی تھی، تو وہ لونڈی جو ہے اگر آزاد ہوئی تو ان کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ وہ چاہے تو اسی شادی میں رہیں یا پھر وہ طلاق کر لیں۔ تو اب یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی، لونڈی تھی، آزاد ہوئی، تو وہ اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھیں اور وہ علیحدگی کرنے لگی تھیں، تو ان کے جو شوہر تھے مغیث وہ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہی معاملہ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا دیکھا تو اس وقت آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا، عباس کیا آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا اور یہ کتنی نفرت کرتی ہے؟ پھر آپ نے بریرہ سے کہا کہ بھی کاش آپ علیحدگی کا یہ فیصلہ بدل دیں تو بہتر ہے، کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہو۔ وہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ یہ کہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی، میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں اس کے لیے۔ وہ بولی کہ نہیں جی مجھے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی رہنا ہے۔ تو ذرا آپ خود دیکھیں کہ اتنی سٹیٹس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بھی بریرہ نے خاوند سے علیحدگی ہی کر لی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹس ایسا غلاموں کا ایسا بن گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں اور اس کے بچے کو الگ کیا، اللہ قیامت کے دن اسے اس کے پیاروں سے الگ کر دے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ غلام ایک لونڈی خاتون ہے، اس کا بچہ، تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، اگر وہ خاتون آزاد ہو رہی ہیں تو اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے۔ اگر وہ خاتون کو دوسرے شہر بھیج رہے ہیں یا کچھ، تو وہ اپنا بچہ بھی ساتھ جائے، یہ اس کے لیے حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگی قیدیوں کی خدمت کو تقسیم کرتے تو ان سے ایک پورے گھرانے کو ایک گھر کی خدمت کے لیے دیا کرتے تھے۔ آپ اس سے سخت ناپسند فرماتے کہ ایک ہی گھر کے افراد میں علیحدگی کروائی جائے۔ مثلا یہ ہوتا تھا نا کہ ایک جنگ میں مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو قیدی ہیں تو قیدیوں کو رکھنا ہے کسی کے گھر میں تاکہ وہ خدمت کرے۔ تو اس میں اب دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیدی میں کوئی مرد اور خاتون دونوں وہ میاں بیوی ہیں تو ان کو اکٹھے ایک ہی گھر میں پھر ان کو رکھتے تاکہ ان کا سٹیٹس وہی رہے، اگرچہ وہ نان مسلم ہے تب بھی۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگی قیدی غلاموں کو میرے پاس بھیجے کہ ان کی خدمات کے لیے آپ فروخت کریں۔ تو جب میرے پاس آئے تو آپ نے پوچھا انہیں اکٹھا رکھا یا الگ الگ؟ میں نے عرض کیا جی الگ الگ۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ انہیں الگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یعنی یہ بھی اصل میں دونوں قیدی جو تھے تو میاں بیوی ہوں گے یا ہو سکتا ہے بھائی بھائی ہوں، تو اس لیے فرمایا نہیں ہے اکٹھے رکھیں۔ فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایلا سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ غلاموں کو خدمات کو فروخت کر دیا ان پہ۔ یعنی یہی تھا کہ وہ غلام بیچنے کا مطلب یہی تھا کہ ہماری اب سروس کی ضرورت نہیں، اب کہیں اور دوسرے کسی کو وہاں جا کے سروس کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی خاتون کو روتے دیکھا، پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ زید نے ان کے بیٹے کو فروخت کر دیا، کہیں اور بیچ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات خریدنے والوں سے پوچھا کہ بھی ان کے بیٹے کو آپ واپس کریں یا پھر ان کی والدہ کو بھی آپ لیں تاکہ اکٹھے رہیں بچے، میاں بیوی جو سوری بیٹا اور بیٹی اکٹھے رہیں۔ تو اس سے دیکھیں کہ ان کا سٹیٹس ایسا رہا۔ اچھا، غلاموں کا جو قانونی حقوق وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کر دیے، لیکن
فرق بھی کیا تو کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، آپ کے لیے قصاص کا قانون بنا دیا گیا۔ آزاد نے قتل کیا تو وہی آزاد، غلام نے قتل کیا تو وہی غلام، خاتون نے قتل کیا تو وہی خاتون قتل کی جائے گی۔ جس قاتل کو اس کا دینی بھائی معاف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قانون کے مطابق دیت کا تصفیہ کیا جائے اور قاتل سے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی وہ زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے عقل مند لوگوں، آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کے خلاف ورزی سے پرہیز کریں گے۔ یعنی ورنہ پہلے یہ زمانے میں تھے کہ آدمی نے قتل کیا، اب وہ خود اس کی سزا اگر عدالت میں آئی تو وہ اپنے آپ کی بجائے کہتا جی میرے اس غلام کو قتل کر لو۔ یہ حرکت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں جی، جو قاتل ہے تو وہی اسی کو سزا اسی کو ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ جناب آقا نے قتل کیا اور اس کے غلام کو قتل کیا جائے، سزا دی جائے، نہیں جی۔ تو اس کے لیے پھر عدالت نے مقدمہ جو ہے یہ اس کا چلتا تھا معاملہ ایسے ہی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی ایک کنیز یعنی ایک غلام خاتون تھی، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ لیتی تھی۔ آپ ان کے بازو بالکل نہ چھوڑتے، بلکہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مدینہ میں وہ جہاں وہ لے کر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے، جا کے ان کا جو بھی معاملہ وہ حل کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے، جنازے میں شرکت کرتے، غلاموں کی فریاد پر اقدامات کرتے، اور عجز و انکسار کا یہ عالم یہ تھا کہ حکمران کے باوجود اب گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسا سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا کر دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ سچ ہے؟ وہ کہا جی آپ تک کیا بات پہنچی؟ آپ نے فرمایا آپ نے فلاں کی لونڈی کی آبرو ریزی کی ہے۔ انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھا کر کیا تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم بھی دیا۔ یعنی معیذ جو ہے نا یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے ریپ کیا تھا ایک غلام خاتون کو، تو اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا ہے۔ تو اسے آپ دیکھیں کہ آزاد خاتون اور ایک غلام لونڈی خاتون دونوں کا سٹیٹس ایک لیول کا ہی تھا۔ اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مکاتبہ لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا تھا۔ یعنی مکاتبہ کا مطلب لونڈی نے آزادی کا معاہدہ کروا لیا تھا تو تب بھی ان سے ازدواجی تعلق کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا جبراً ایسا کیا ہے تو پھر بدکاری کی جو شریعت کے مطابق سزا ہے اس کو آقا کو دی جائے گی۔ اگر اس نے ایسا اس کی رضامندی سے کیا ہے تو پھر اسے صرف شرعی حد لگائی جائے گی اور اضافی سزا اس پہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اس پہ عمل اس طرح سے کرتے تھے۔ یعنی غلاموں کے معاملات ان کی نہ صرف آزادی بلکہ ان کا سٹیٹس بھی رہا۔ مال غنیمت میں حصہ بھی غلاموں کو دیا جاتا تھا۔
چاہے وہ مرد ہوں خاتون ہو، جو بھی ملٹری میں ہے تو ان سب کو ملتی تھی پوری. تو ان سارے کیسز سے پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو غلام آزاد ہونے لگے تو ان کا سٹیٹس بھی بالکل برابر ہو گیا. یعنی ایسا برابر ہو گیا کہ خود صحابی کا جو سٹیٹس ہے تو وہی سٹیٹس ایک غلام نارمل مرد اور خاتون ان کا بھی وہی رہا. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صورتحال. تو جناب اس میں پھر مزید ہماری ڈسکشن چلے گی اس غلاموں کے سٹیٹس کو بھی ٹھیک کرنے کا اور اس کا. تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.